बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान परकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आजकल आम का सीजन है और जब हम आम के मुतालिक सोचते हैं, खाने के मुतालिक, तो मेरे जैसे बंदों की तो रालें टपकने शुरू हो जाती हैं। खास तौर पे जो हमारे पसंदीदा आम है, चौसा और जनाब अमरूद, बस पागल हो जाते हैं। तो बंदा जब बाहर जाता है यूरोप वगैरह में, अमेरिका में, तो चीज जो सबसे याद आती है, वो है माँ बाप से ज्यादा याद आती है, वो मेरे ख्याल से वो आम होते हैं। तो आम को जब खाने के मुतालिक हम सोचते हैं तो हम क्या खाते हैं? हम उसका गूदा खाते हैं, उसकी छिलके भी फेंक देते हैं और आप उसका गुठली भी फेंक देते हैं। लेकिन मैं बताऊं, ये चीजें आप फेंक कर आप एक बहुत बड़ी नेमत से अपने आप को महरूम करते हैं। गुठली पे तो मैं कभी इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या खजाने पोशीदा हैं सेक्सुअल हेल्थ के लिए। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो छिलके हैं ये गुर्दे से बहुत ज्यादा बेहतर काम करते हैं आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए। अगर हम उसमें देखें है क्या है और कैसे हेल्प करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। जो इसको जाया करके आप कुफरान निमत कर रहे हैं। तो मेरी फोटो आपने देखी है ना थंबनेल पे, छिलका खा रहा हूं, ये रियल फोटो है क्योंकि मुझे छिलका बहुत पसंद है। छिलका खाने का तरीका है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आम आप रखें नमक के पानी में या मीठे सोडे के पानी में आधा घंटा और अच्छी तरह साफ कर दें, ताकि छिलके के ऊपर जो स्प्रे हुए हैं या केमिकल्स जिनके जरिए वो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो आपने इस्तेमाल किया है पकाने के लिए, ये चीजें साफ हो जाएं, ताकि जब आप छिलका खाएं तो उसमें कोई खतरनाक चीज आपके साथ ना जाए। जो उसकी प्योरिटी है छिलके की वो आपको मिले। अब हम देखेंगे छिलके में वो क्या है जो उसको सेक्स के लिए इतना अच्छा बना देता है। एक पहली वीडियो में मैंने बताया कि छिलका जो है, अगर आप आम का गूदा खाते हैं तो उसका इफेक्ट जो है इसको टोन डाउन कर देता है, कम कर देता है। और मैंने बताया था कि कैसे वो शुगर का लेवल उसकी वजह से कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन उसकी स्लो हो जाती है। लेकिन अभी मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और वो किस तरह आपकी जिनसे जिंदगी को चार चांद लगाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर तो फाइबर, छिलका क्या है, ये तो फाइबर ही फाइबर है। और इसमें दो किस्म का फाइबर होता है, एक होता है जो एब्जॉर्बेबल होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा एब्जॉर्ब नहीं होता। और दोनों फाइबर्स के अपने अपने फायदे हैं। जो तो आपका फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होता वो आपका स्टूल बनाने में, कब्ज से बचाने के लिए काम आता है। जो स्टूल खाना जो होता है इसका एक बल्क वो बनता है इसकी वजह से। जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो तो बहुत ही काम आता है। वो क्या करता है? नंबर वन, वो आपके गुड बैक्टीरिया की खुराक बनता है। इसे हम कहते हैं प्रीबायोटिक इफेक्ट। वो खुराक खाते हैं और वो कई किस्म के फैटी एसिड पैदा करते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं, आपके गट को ठीक करते हैं, गट में ये जो अंतड़ियां होती हैं उनको ठीक करते हैं। और ये गुड फैटी एसिड जो आपके गुड बैक्टीरिया बनाते हैं अपनी खुराक खाते हैं, मतलब वो आम का छिलके में भी होती है, तो वो आपकी पूरी बॉडी को हेल्प करती है चीजें, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल को भी लो करने में काम देती है चीजें। तो जब कोलेस्ट्रॉल भी लो होगा और गुड फैटी एसिड्स
جیسے ڈیوٹیریٹس ہیں وہ باڈی میں سرکولیٹ کریں گے تو آپ کی ویسلز جو ہیں یہ خوش ہو جاتی ہیں اور وہ بھی کھلتی ہیں، ان کے اندر نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. تو جو پری بایوٹک افیکٹس ہیں آپ کو پتہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کو آم کا چھلکا جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آم کے چھلکے میں کیا ہے؟ وٹامنس اے اور سی جو یہ دونوں اینٹی آکسیڈنٹ ہے، لیکن وٹامن سی کے متعلق آپ جانتے ہیں یہ تو باڈی کے لیے اتنی ضروری ہے کہ آپ کی صحت کو، امیون سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن جو سب سے ایک چیز ہماری جو سیکس کے لحاظ سے وہ بہت اہم ہے وہ ہے کہ یہ کولیجن کی پروڈکشن میں بہت اہم ہے. کولیجن وہ پروٹین ہے جو آپ کی سکن وغیرہ بناتی ہے، لیکن یہ کولیجن جو ہے نا یہ آپ کے نفس کی جو باہر کا کیپسول ہوتا ہے نا، شیٹ جس کے اندر وہ بند ہوتا ہے اور جناب اس کے اندر مشینری لگی ہوتی ہے سٹینڈ ہونے کی، اس کو یہ پکڑ کے رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹیونیکا البوجینیا. تو یہ بھی کولیجن کا بنا ہوتا ہے، تو ان کی اسٹرینتھ دیتی ہے جو کہ وٹامن سی سے آپ کو ملے گی. تو وٹامن سی جو ہے بہت اہم ہے آپ کے نفس کی ساخت کو قائم رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، باقی اگر بیوٹی پیدا ہو جائے، سکن اچھی ہو جائے، یہ تو پھر ایڈوانٹیج ہے نا، ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے. وٹامن اے بھی ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، عام طور پہ آنکھوں شانکھوں کے سلسلے میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو آنکھیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے ورنہ یہی نہ ہو کوئی چڑیل آپ کو پسند آ جائے، تو آنکھوں کو بھی ٹھیک رکھیں گے بھی کام آئے گا. پھر آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے ان کا نام ہے اینٹی آکسیڈنٹس، اور دو اینٹی آکسیڈنٹس اس میں بہت ہی اہم ہیں آپ کے آم میں. ایک کا نام ہے فلیونائڈ اور دوسرے کا نام ہے پولی فینول. یہ دونوں کمال کے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو باڈی کے اندر جتنا فساد مچا ہوتا ہے اور آپ کے آکسیڈیٹیو سٹریس جو ہے باڈی میں بڑا ہوتا ہے، یہ اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے، بنیاد المرصوص بن جاتی ہے اور یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں آکسیڈیٹیو سٹریس کو. اس کا فائدہ آپ کی باڈی کی ہر جگہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی پھر باڈی میں انفلیمیشن بھی نہیں ہوتی جو ایک سوزش بن جاتی ہے. جب سوزش اور آکسیڈیٹیو سٹریس آپ کی ویسلز میں جاتا ہے تو ویسلز کی جو اندر کی لیئر ہوتی ہے اینڈوتھیلیم وہ صحیح کام نہیں کرتی، نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن نہیں ہوتی، ویسلز نہیں کھلتی، نفس جو ہے وہ شرمندہ ہو کے نیچے ہو جاتا ہے، اور جو ہی نفس شرمندہ ہوتا ہے تو آپ کا سر بھی جھک جاتا ہے. تو بہت اہم بات ہے یہ. پھر یہ آپ کے ٹیسٹس میں بھی اگر یہ آکسیڈیٹیو سٹریس زیادہ آ گیا ہے تو ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، تو وہ ختم ہوئی تو کہتے پانی ختم ہو گیا، مطلب ہے بندہ مایوس ہو گیا، اس کے اندر جوش ہی نہیں رہا، اسے جن سے مخالفت میں کوئی کشش ہی محسوس نہیں ہو رہی، باقی برسٹ بروس بھی لٹک جاتے ہیں، مسلز بھی لوز ہو جاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے. تو پولی فینولز اور فلیونائڈ جو ہے وہاں پر یہ بہت اہم رول کرتے ہیں، سپرم کی پروڈکشن کو بھی امپروو کرتے ہیں. اچھا پھر یہ برین میں بھی جب آکسیڈیٹیو سٹریس بڑھ جاتا ہے تو یہ باقاعدہ ڈپریشن وایا یعنی کہ انفلیمیشن کرتا ہے، تو یہ وہاں بھی ان کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. سو یہ پولی فینول کا جو یہ اہم ترین کام ہے کہ جو آکسیڈیٹیو سٹریس پیدا ہوا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے یا آپ کے یہ انوائرمنٹل پولوشن کی وجہ سے یا پرزرویٹیوز کی وجہ سے یا سپرے جو ہو گئے ہیں آپ کے پھلوں پہ یا سارے چیزوں پہ، ان کی وجہ سے ہماری باڈی میں آکسیڈیٹیو سٹریس ایک ایسا ہے جیسے کالا دھواں جسم میں بھر جاتا ہے. بے شک وہ کالا نہیں ہوتا لیکن اس کا اثر ہماری باڈی میں ایسی ہوتا ہے جیسے ایک کالا دھواں بھر جائے اور آپ کی ویسل ہر جگہ پہ وہ کالا کالا جو ہے وہ چیز بھر جائے، تو اس طرح یہ نقصان پہنچاتا ہے، تو سیکس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے
آپ نے اپنی سیکس کو اگر مینٹین کرنا ہے اچھا تو آم کے چھلکے کو ضائع نہ کریں، اس نعمت کو اپنے حق میں استعمال کریں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جب سیزن ختم ہو جائے تو یہ اس کو خشک کر لیا کریں پہلے، اور خشک کر کے اپنے رکھ لیں۔ اس کو بڑے طریقے سے خشک طریقے سے وہ کھایا جا سکتا ہے، لوگ اس کے اوپر جناب نمک مرچ مسالے ڈال کے بھی کھاتے ہیں۔ آپ اس کو پاپڑ سے بن جائیں گے، وہ آپ اپنے چاٹ چوٹ میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی۔ آم کے جو چھلکے ہیں یہ جانوروں کو نہ دیں، ان کی سیکس کو نہ آپ توانا کریں، اپنی سیکس کو جناب والا آپ ذرا اسٹرانگ کریں اور اس کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جو قلعہ ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ڈاکٹر برقی چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر برقی اجازت دیں، اللہ حافظ۔